برطانوی شاہی محل ایک عظمت رکھتا ہے۔ ملکہ برطانیہ کے شاہی سخت اصول کون سے؟ شہرت یافتہ گھرانوں کی یہ بدبختی ہوتی ہے کہ ان کے گھرانوں کی چھینکیں اور بخار بھی گنے جاتے ہیں۔ ویسے تو برطانوی شاہی محل کسی بھی قسم کی محلاتی سازش سے عاری ہے، جیسا کہ دوسری دنیا کی تاریخ کی محلاتی سازشوں سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ مغلیہ خاندان کے آپس کے لڑائی جھگڑے، خون خرابے، باپ بیٹوں کی حکمرانی کے جھگڑے، قید و بند اور جانے کیا کیا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کے اقتدار کے لیے بادشاہ کی دوسری بیویوں کی اولاد کو زہر دے دیا، پھر یا تو محلاتی سازش سے اسے عمر بھر قید میں رکھا۔ مگر برطانوی شاہی خاندان اس قسم کے خرافات سے بہت دور ہے۔ وہ عہدے، اولاد اور ان کی اولاد کو دے کر بھی چھین لیتے ہیں۔ عوامی دباؤ میں آ کر نہیں، بلکہ خاندانی اور شاہی اصولوں کی بنیاد پر فیصلے اور حکم صادر کیے جاتے ہیں۔ ہیری اور میگن مارکل کی شادی کے بعد جس قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے، اس میں شاہی فرمان جاری ہوا تھا کہ ہیری، میگن اور آرچی ہمیشہ شاہی خاندان کے عزیز رکن رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہنا تھا کہ شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن آئندہ شاہی خطابات استعمال نہ کر سکیں گے، نیز یہ کہ شاہی فرائض انجام دینے پر ملنے والے عوامی فنڈز بھی انہیں نہیں ملیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیری اور میگن کے پاس ڈیوک اینڈ ڈچیز آف سسیکس کے خطابات تھے جو انہیں واپس کرنا پڑے۔ ویسے تو ہم نے ذکر کیا کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ محلاتی سازش کے تحت ملکائیں اپنے بچوں سے علاوہ کسی کو بھی تخت شاہی کے قابل نہیں سمجھتی تھیں، پھر یہ کہ ان کی تمام زندگی ایسی سازشوں اور کشمکش کی نظر ہو جاتی تھی۔ مگر ملکہ برطانیہ نے ہمیشہ شاہی اصولوں کے تحت زندگی گزاری، ماضی کی ملکاؤں کی طرح صرف آرام و آسائش اور تخت و تاج کے لالچ میں نہ رہیں، بلکہ اپنے حصے کے کام نمٹاتی رہیں۔ ملکہ الزبتھ کو سب سے طویل عرصے شاہی حکمرانی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ صرف 11 سال کی تھیں جب ان کے والد کی تاج پوشی ہوئی تھی، اور اس کے 16 سال کے بعد 2 جون 1953 کو الزبتھ دوم کے سر پر ملکہ برطانیہ کا تاج سجایا گیا تھا۔ ملکہ کے اصول و قواعد پر اس کی مامدہ بھی قربانی مانگتی ہے۔ وہ اپنے شاہی اصولوں پر اپنی مامدہ کو بھی ترجیح نہیں دیتی تھی۔ اب سننے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کے بچے جس قدر اپنی طاقت کا اور دولت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی محنتی کام بھی نہیں کرتے، عیاشی میں زندگی گزارتے ہیں، تو وہیں پر شاہی خاندان کے بچے سبھی فوج کی ٹریننگ کے لیے ضرور جاتے ہیں کہ اصولوں پر اولاد کے لیے بھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ شہزادہ اینڈریو 19 سال کی عمر میں فاکلینڈ کی لڑائی پر گئے تو شہزادہ ہونے کی خصوصیت کی بنا پر برطانوی حکومت نے کوشش کی کہ وہ شہزادہ اینڈریو کو سویلین بننے دیں یا پھر فوج میں کسی آفس جاب میں رکھیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ماں جو ملکہ بھی ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے بیٹے کو آگے نہ کیا جائے، مگر ملکہ کا اصرار تھا کہ ان کا بیٹا آگے بڑھے اور اس لڑائی میں کامیاب رہے۔ دوران جنگ وہ اینٹی سب میرین، اینٹی شپ اور میزائل تک استعمال کرتے رہے، یعنی بڑے بڑے اسلحہ اور مشینری تک چلائی۔ اس جنگ میں شہزادہ اینڈریو کی شمولیت نے برطانوی عوام کے دلوں میں ان کی قدر کی لہر جگائی۔ پھر جنگ سے واپسی پر دوسرے فوجیوں کے والدین کی طرح اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے ملکہ اور شہزادہ فلپ بھی آئے۔ ان دنوں برطانوی عوام نے شہزادہ اینڈریو کو ایک اہم نام سے پکارا کہ جنگی ہیرو۔ یہ ہے ملکہ کے لاڈلے بیٹے، مگر اصولوں کا بھی ایک مقام ہے شاہی محل میں۔ برطانوی شاہی محل ایک عظمت رکھتا ہے، واقعی شان ہے اس کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے۔